نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمارے عاقبت بخیر فرما، دعاؤں کو قبول فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. اگرچہ کہ دنیا کا اصول یہی رہتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس وقت اس واقعے پر 24 گھنٹے نظر ہوتی ہے، پھر اس واقعے پر 20 گھنٹے نظر ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ واقعہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، دنیا دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، میڈیا دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن 7 اکتوبر کا واقعہ ایسا ہے کہ جس کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اس واقعے سے دنیا میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. واقعہ کیا ہے کہ صہیونی رژیم جو ہے اس کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والوں نے ایک عمل انجام دیا. دنیا نے اس صہیونی رژیم کے عمل کو تو کنڈیم نہیں کیا، لیکن جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کو شدت سے شروع میں کنڈیم کیا، اور دنیا کی ظاہری طاقتوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر وہ ہوا جو ابھی تک آپ کی نظروں سے گزر رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. 70-75 دن میں 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں. اور کل رات تک کی خبر جو پھر اب میڈیا نے نشر کرنا شروع کیا ہے، اس وسلی کو کم کیجیے حمید بھائی، اور وہ یہ کہ اب غزہ کے علاقے میں کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے. آپریشن تھیٹرز ناکارہ ہو چکے ہیں، بجلی تقریباً ناپید ہو گئی ہے، آکسیجن اویلیبل نہیں. اگر کوئی اس ہولوکاسٹ کو روتا ہے تو ابھی ایک یہودی جو ہولوکاسٹ جس کے والدین، اب اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، فعلاً ہم اس حقیقت کی بات نہیں کرتے، لیکن جو خود بچپن میں کہتا ہے کہ مثلاً میں اس سے گزرا ہوں، اس نے کہا کہ وہ ہولوکاسٹ تو پیچھے رہ گیا، یہ جو ہولوکاسٹ ہے یہ تو بہت آگے نکل گیا. اور اس وجہ سے اس کو یہ کہنے پر اس کو زیادتی کا نشانہ بنا. یہودی ہے، ایک حد تک صہیونی رژیم کا حامی ہے. یہ ہے تبدیلی کہ لوگوں نے مظلوموں کی
مظلومیت کو محسوس کرنا شروع کیا ہے، اور جو مسلمان حکمران ہیں، کٹ پتلی حکمران ہیں، ان کے عمل کو کنڈیم کرنا شروع کیا ہے، اور بعض جگہ سے ان کی طرف سے صہیونی رژیم کی ہیلپ کو پکڑا ہے اور اس کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انصار اللہ نے جس طرح سے آ کر عمل کیا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ہے۔ انصار اللہ معذرت کے ساتھ وہی ہیں جن پر سالوں سال دنیا کی طاقتوں نے لوکل علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر حملے کیے، کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو نابود کر دیں۔ وہ نابود کرنا ایک طرف رہا، اور آج امریکہ جیسی نام نہاد سپر طاقت اور اس کے ساتھ اب یورپین یونین نے بھی کل دوپہر کے بعد اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے تاکہ دریا کا راستہ، سمندر کا راستہ کھولا جا سکے اور دنیا کی اکنومی پہ جو اثر آنے والا ہے اسے روکا جا سکے۔ اثر کیا آنے والا ہے؟ یہ آنا شروع ہو چکا ہے تقریباً، کیونکہ جب ایک کام ہوتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ جو سوئس کینال ہے یہ دنیا کی ٹریڈ کو ہماری طرف اور ہماری طرف سے ٹریڈ کو دنیا کی طرف لے جانے میں 6 سے 7 دن کی کمی لاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک شپ اگر سوئس کینال سے چلی جائے تو اس کا کرایہ 6 دن 7 دن کا کم ہے۔ اگر اس وقت جس طرح سے دنیا کی بڑی کمپنیوں نے لمبا روٹ لینا شروع کیا ہے، ایوریج 3 سے 4 لاکھ ڈالر پر شپ، یہ ایک پیسوں کا مسئلہ۔ دوسرا، ایک چیز جو مجھے 6 دن پہلے ملنی تھی اور میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ پارٹ آئے گا، وہ پارٹ یہاں پر لگے گا، یا وہ را مٹیریل آئے گا، وہ را مٹیریل استعمال ہوگا اور پھر پروڈکشن ہوگی، پھر لوگوں تک پہنچے گی، وہ سارا شیڈیول بھی ڈسٹرب ہو گیا۔ یہ کمال ہے حوثی قبائل کا کہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت خطرناک قدم اٹھایا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ جو کشتی ان کے سگنلز کو قبول نہیں کرتی تھی ان کو ہٹ کیا گیا، اور بڑی طاقتیں ان کی مدد کے لیے نہ آ سکی۔ اب آج سے کیا تبدیلی آتی ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن اب تک کا نقصان جو ہوا ہے اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق، میں کنفرم نہیں کر سکا اس لیے کہ آج کے اخبار میں یہ رپورٹ کہیں نہیں تھی، اب کیوں نہیں تھی اس کا مجھے نہیں پتا، کہ ملیشیا نے بھی کہا ہے ہر وہ شپ یا شپنگ لائن جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گی یا اسرائیل کا سامان لے کر جائے گی اس کو ہم اپنے پورٹ پر نہیں آنے دیں گے۔ دیکھیں، انسان اپنی طاقت کے مطابق کام کر جائے تو قیامت میں وہ جواب دہ ہو سکے گا کہ پہلے میں نے اپنی طاقت کے مطابق کیا۔ ملیشیا نے اپنی طاقت کے مطابق کیا، انصار اللہ نے اپنی طاقت سے بہت بڑھ کے کیا، حزب اللہ جو اپنا کام کر رہی ہے مجھے اس پہ زیادہ فعلاً گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض اسلامی ممالک خاموشی سے خدمت کر رہے ہیں۔ ان سب کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم از کم یہ جواب ملے گا تم نے کوشش کی ہے، ہم تمہیں ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ان مراحل میں میرا کیا وظیفہ ہے۔ میں علیکم السلام، میں خاموش نہیں رہ سکتا،
میں جا بھی نہیں سکتا، میرا کیا وظیفہ ہے؟ دعا کروں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز اٹھاؤں، کہیں مظاہرہ ہو رہا ہے، کہیں کانفرنس ہو رہی ہے، سیمینار ہو رہا ہے، اس میں شریک ہو جاؤں تاکہ میں قیامت میں کہہ سکوں میری طاقت میں اتنا ہی تھا، میں نے اتنا کیا۔ لیکن اب میں ایک تحلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو چند ہفتوں پہلے بات کی تھی اس کے نتیجے کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ امریکہ کیوں اتنا زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، بہت معذرت، اور بعض یورپی ممالک کیوں مجبور ہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ تھامیں، صہیونی رژیم کا ہاتھ تھامیں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے ایک پوری تاریخ آپ کو بتائی تھی صہیونزم کی، کہ یہ صہیونزم یہودیوں کی آف شوٹ ہے۔ ایک طاقت نے 200 سال 250 سال پہلے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی، وہ میری اپنی مطالعے میں یہ بات ہے کہ ایک طرف سے مسیحیوں کے اندر ایک آف شوٹ نکالی، جس کو میں نے ایک جگہ سے نام پڑھ کے کہا کہ صہیونسٹ مسیحی، دوسری طرف سے یہودیوں میں سے ایک آف شوٹ نکالی اور جن کو کہا گیا صہیونی یہودی۔ ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے بہائیت کو ایران میں فروغ دیا گیا، قادیانیوں کو یہاں فروغ دیا گیا، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر آف شوٹس بنائی گئیں تاکہ جب ضرورت پڑے ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب نتیجہ، مسیحیت پوری طرح سے صہیونی رژیم کو کنڈیم کر رہی ہے، لیکن جو مسیحی ملک کہلاتے ہیں وہ کیونکہ مسیحیت کے ساتھ نہیں ہیں، صہیونی مسیحیت کی طرف سے لائے گئی ہیں۔ ابھی مجھے ایک نیوز رپورٹر نے 3 دن پہلے انٹرویو کیا، کہا ڈیموکریسی کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ڈیموکریسی صرف آج کے زمانے میں، اصل جو ڈیموکریسی وہ صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں ڈیموکریسی صرف انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ فلان فلان فلان۔ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے؟ کیا ایک غریب آدمی الیکشن میں آ سکتا ہے؟ یورپ میں کروڑوں پاؤنڈ اور ڈالر چاہیے ہوتے ہیں الیکشن میں آنے کے لیے، جب تک وہ اتنا خرچ نہ کرے تب تک اس کی آواز کہیں جاتی نہیں۔ تو یہ جو حکومتیں لائی جاتی ہیں، یہ کوئی طاقت ہے جو ان کو مینج کرتی ہے، اور صہیونی طاقت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے خلیج میں، میرے پاس نقشہ ہے موجود، گریٹر اسرائیل بنا دیا جائے تاکہ یہاں کی جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے، شپنگ لائن کے راستے کو کنٹرول کیا جا سکے، اور مسلمانوں پہ جو ہم ظلم کرنا چاہیں ظلم کر سکیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ اپنا راستہ لیتا ہے، اور اللہ کا راستہ تو بہترین راستہ ہوتا ہے۔ اگر انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا ہوتا، اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا ہوتا تو آج گریٹر اسرائیل بن چکا ہوتا۔ آج صہیونی طاقتیں دیکھیں، جب ان کے راستے میں رکاوٹیں آئی ہیں تب ان کا اتنا اثر ہے کہ خلیجی ممالک میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کچھ بولے بھی تو اسے، کسی ایک ملک میں ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ واٹس ایپ کیا تھا کچھ، اس واٹس ایپ کرنے پہ اس کو بند کر دیا، اور ابھی اس کا پتہ نہیں ہے بیچارہ وہ کہاں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر مکتب تشیع کی طرف سے یہ اقدامات نہ کیے گئے ہوتے،
آپ کے مراج تقلید حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رہبر معظم، یہ اس لانگ ٹرم پروگرامنگ کو نہ دیکھتے جو صحیح نے طاقت کی تھی. اور میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایکول شریک قرار دوں گا کہ ان کا ویژن بھی وہی تھا کہ جو انہوں نے قرارداد پاکستان کے ساتھ ساتھ قرارداد فلسطین کو بھی ساتھ کر دیا. بس تصور کیجئے، مثال بہت الگ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کلپ کاٹ کے بنا بھی لے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کا کیا ہوتا. میرا تو گلا خراب ہے، آپ کا نہیں ہے. درود آج کل بڑی سلو پڑھی جائے. صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ کل کو نہ شروع ہو جائیں جیسے کہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کچھ مل جائے تو ہم. اگر کربلا نہ ہوتی تو آج اسلام کا کیا حشر ہوتا ہے. تو کیا حشر ہے، نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر وہی کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی کا بیٹا انقلاب اسلامی نہ لاتا اور انقلاب اسلامی اپنی حسینی طاقت اور علوی حکمت کے ساتھ آگے نہ بڑھا ہوتا تو آج خلیج فارس کا نہیں، دنیا کا نقشہ بدل گیا ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف، رہبر معظم کے خلاف ہمیں 10 اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، معصوم تھوڑی ہے. انقلاب کے خلاف وہ زہر اگلا گیا، وہ باتیں کی گئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کربلا نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ دیکھو، روٹی پانی تو، دانا پانی تو چلتا رہے گا، یہ سوچو کہ تمہیں دنیا میں کیا رول ادا کرنا ہے. الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، اپنا وظیفہ، اپنی شرعی ذمہ داری طے کیجئے اور اس طرح سے آگے بڑھیے. میں نے ایک بار ایک جگہ بات کہی، مولانا کون سا الیکشن، جو بھی ہے، ووٹ ڈالنا اپنا وظیفہ سمجھیے اور ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچ کے ڈالیے کہ میں اپنا ایک شرعی وظیفہ پورا کر رہا ہوں، تاکہ سسٹم سے باہر نہ رہیں. اور جب آپ سسٹم میں رہیں گے تو آج نہیں تو کل بہتری آ جائے گی. جب ایران میں بہت زیادہ چیزیں الٹی سیدھی کی جا رہی تھی، آپ نے دیکھا ایک بچی کے مر جانے پہ، مارا جانے پہ نہیں، مر جانے پہ وہ خواتین اور یہ اور وہ. رہبر معظم نے کہا جب تک آپ میدان میں موجود ہیں، آپ کی نماز جمعے جو ہیں وہ زندہ ہیں، آپ کے مظاہرے زندہ ہیں، تب تک آپ کے نظام کو کوئی نقصان. آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، جب تک آپ میدان میں ہیں، آپ کی جمعے زندہ ہیں، آپ کی مجلس زندہ ہیں، آپ کے جلوس زندہ ہیں، آپ کے ماتم زندہ ہیں، آپ کے نظر و نیاز زندہ ہے، اور آپ عملی طور پر میدان میں ہیں، انشاءاللہ مکتب کو کوئی آنچ نہیں آئے گی. پالنے والے تجھے محمد اور محمد کا واسطہ وظیفوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العزت، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تجھے جناب زہرا کا واسطہ میں معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، پالنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کی ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. بعض لوگ نادانیوں سے کام لے رہے ہیں، بعض غیر ذمہ داران نادانیوں سے کام لے رہے ہیں. دیکھیں، مکتب تشیع ایک ایسا مکتب ہے جس کی تاریخ واضح ہے، اور مکتب تشیع امن کا مکتب ہے، پیار کا مکتب ہے، محبت کا مکتب ہے، اس لیے کہ ہمارے اماموں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. لیکن اگر مکتب پر وقت آئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو اپنا حق لینا ہے اور ہم لے کے ہی رہیں گے. راولپنڈی میں واقعہ پیش آیا ہے، میں نے ان کے جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہیں ان سے بات کی ہے. آپ گھر پہ علم لگا رہے ہیں، یا فائن پے کیجئے یا آپ کا پانی بند کر دیا جائے گا. یزید ہو تو پانی بند کر دو، کوئی مشکل نہیں. ہمارے پاس راستے ہیں، ہم اپنا راستہ اپنانا جانتے ہیں. میں نے ذمہ داروں سے اسی وقت بات کی تھی اور یہ بات ان تک پہنچا دی، کیونکہ سیکرٹری جنرل ہوں میں شیعہ کونسل کا، اس لیے جیسی چیز میرے پاس آتی ہے. لیکن آپ لوگ اگر خاموش رہیں گے، میں نے کہا نا، اگر آپ میدان سے باہر رہیں گے تو کام کرنے والا کام کر جائے گا، آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اگر آپ میدان میں ہوں گے تو کسی میں جرأت نہیں ہوگی. وہ میری ماں جس نے وہاں پر وہ ویڈیو بنائی اور زور و شور سے آواز اٹھائی، میرا سلام ہو اس پر، اور میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ حرکت رک جائے گی. اب یہ حرکت ابھی نتیجے تک نہیں پہنچی تھی کہ کل ہری پور میں پہلے بھی مسئلہ رہا اور ہم نے آپ کے توسط سے بات کو پہنچایا. ہری پور میں مسجد سیل کرنا، یہ کیا ہوا؟ میں نے ذمہ داروں کو فوراً ہی پیغام دے دیا ہے. لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر ذمہ دار فوراً ذمہ داری سے قدم نہیں اٹھائیں گے تو مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، مدارس ہماری بنیادیں ہیں. اور یہ کہ جناب مسجد میں اس طرح سے اذان نہ دیجئے، تمہارے باپ کی زمین تھوڑی میرے باپ کی زمین ہے، میرا ملک ہے، مجھے کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے اور مجھے قائد اعظم محمد علی جناح نے حق دیا ہے. اور اگر تم یہ کہو گے تو پھر ہم آ کے کہیں گے ٹھیک ہے تم جو اذان میں فلاں بات کہتے ہو پھر ہم وہ ہٹا دیں گے. نہیں، میرا ملک ان چیزوں کا متحمل پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا، آج بھی ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف ذمہ داروں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیپٹر کھلتے جائیں گے تو میرا ملک دیکھنا آلریڈی کن مشکلات کا شکار ہے، کہاں کھڑا ہے. اگر یہ چیزیں فوری طور پر روک دی جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے دیکھ لیا تکفیری ٹولے نے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، لیکن مکتب تو پیچھے نہیں ہٹانا. ہم تو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. پھر تم شہادت مانگتے ہو، پھر شہادتیں لے لو، لیکن یہ یاد رکھنا علی ولی اللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علی ولی اللہ، اللہم صلی اللہ. اور میں اہل سنت کے علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے، پاکستان کے ماحول کو پیارا ماحول رکھنا ہے، محبت کا ماحول رکھنا ہے. اہل بیت سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. ہم محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو بھی فرض سمجھتے ہیں. آپ کا جو عقیدہ ہے ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ دو چار لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی بتا دوں، یہ اہل سنت نے یہ نہیں کرا. یہ دو چار لوگ کہیں کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کام کیا، ہمارے لیے یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. میں ذمہ داروں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات بھی کرتا ہوں اور میں یہاں سے بھی پیغام دیتا ہوں. دیکھیں،
جن لوگوں نے بلوچستان کے لانگ مارچ والوں پہ پولیس والوں نے زیادتی کی، ان کو کنٹرول کیجیے، اس لیے کہ مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کی آواز اللہ تعالیٰ کے پاس بہت جلدی پہنچتی ہے۔ اور اس وقت میرا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، خدا شاہد ہے، اس ملک سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ میری زمین ہے، میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا، میں کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا، میں ہر اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا کہ جو مظلوم ہے۔ میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا۔ میں ہائر اتھارٹیز سے اور ریاست سے درخواست کرتا ہوں تحقیق کروائیں کنہوں نے ان ماؤں بہنوں کی چادروں کو، حرمت کو پامال کیا ہے، آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور ان کو روکیں، اس لیے کہ یہ ایک ملک ہے جہاں قانون ہے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور کوئی ایس ایچ او یا کوئی پتہ نہیں ڈی پی او کوئی کچھ اپنی طرف سے کر لے، جیسا ایام اعظام میں ہونے لگا تھا کہ اپنی طرف سے چیزیں پولیس والے کرنے لگے۔ پھر جب ہم نے آواز اٹھائی تو ذمہ داروں نے کہا ہم تک بات پہنچی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ میڈیا سے بھی پہنچی اور بہت بہتر ہو گیا یہ جو بلوچستان والا مسئلہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے لبریشن کی ایک پوری گروپ نے اسلحہ ڈال دیے، ویلکم، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں بھئی تمہارا حق بنتا ہے، تم اپنا حق آئین کے، دستور کے اور قانون کے اندر رہ کر حاصل کرو، مل جائے گا۔ کچھ حالات ہیں اوپر نیچے ہیں، لیکن اگر ہم آئین و دستور کے اندر رہ کر، کیونکہ دیکھیں ایک طرف ہمارے بھی مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے، ہم اس کو کم نہیں لیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے، ملک کی سلامتی۔ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ملک کا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پولیس والے یا ڈی سی اے سی، مجھے نہیں پتا کس نے یہ آرڈر دیا، کہ ان کو بھی کہیں کہ آپ کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا سکے۔ بلوچستان میرے ملک کا ایک لازمی اور بابرکت حصہ ہے۔ بٹھائیے مسنگ پرسنز کے مسئلے پہ گفتگو کیجئے، جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو کورٹ میں لے کر آئیے، جنہوں نے جرم نہیں کیا آزاد کر دیجئے، تاکہ ملک کا وہ حصہ بھی ترقی کرے۔ اس لیے کہ بدن کے ایک حصے میں بھی درد ہوگا تو باقی بدن کام نہیں کر سکے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس وقت الیکشن کی تقریباً الیکشن کا سائرن یا الیکشن کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ان سے میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں، پتہ نہیں میری بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی، کہ جب تم الیکشن میں کھڑے ہونے جا رہے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، ایک دن اس اسمبلی کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر تم عوام کے درمیان ہوگے، اور عوام کی عدالت جو ہے نا وہ بڑی خاموش عدالت ہوتی ہے، اور اگر تم نے عوام کے حقوق ادا نہ کیے تو اس کا نتیجہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں سوچ کے کھڑے ہوں اور یہ ارادہ کریں۔ ابھی میں سرجانی ٹاؤن کے ایک علاقے میں گیا، کیا حالت ہے وہاں پر، یعنی لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، اسکول کو چھوڑ دیجئے، روڈ کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو اس علاقے کے ایم پی اور ایم این اے ہیں، ہو جائے گا وہ بزرگوار ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی بھی طرح سے وہاں کے لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ اسمبلی ختم ہو جائے گی، آپ بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جواب آپ نے دینا ہے اپنی قبر میں، جواب آپ نے دینا ہے قیامت میں۔ اس لیے ایسا کر کے جائیں کہ آپ اپنا وظیفہ انجام دے سکیں اور قیامت میں جواب دے سکیں۔ نہیں کر سکتے، اسٹے اسائڈ۔ کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوں، لیکن جب آپ کھڑے ہوئے ہیں
اور میں ہر اس سے کہ جو ہمارے مکتب سے نمائندگی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو ویلکم کرتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو کے آگے بڑھنا. ایسا نہ ہو کہ جب پارٹی اور مکتب کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے تو تم خدا نہ خواستہ پارٹی کا راستہ اختیار کرو اور مکتب کا راستہ اختیار نہ کرو. اس وقت تمہیں جواب دینا ہوگا زمانے کے امام. اس لیے بہت ہوشیاری سے بہت توجہ کے ساتھ جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اور جو ووٹ ڈالیں گے وہ بھی سمجھ لیں. اس لیے کہ ظاہری طور پر تو ایک کھلواڑ ہے, ایک گیم ہے, لیکن اس کے پیچھے ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور اگر اس کو اپنائیں گے پوری کر سکیں گے تو آپ جواب دہ ہو سکیں گے, ورنہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک نصیحت, سردیاں شدید آ گئی ہیں, بہت سے گھروں میں سردیوں کے کپڑے نہیں یا خراب ہو گئے ہیں, بستر نہیں. اپنے مرحومین کے لیے ثواب کے طور پر ان لوگوں تک یہ پہنچائیے تاکہ آپ کے مرحومین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا صدا ادا کر سکے اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو سکیں. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما, مسائل کو حل فرما, ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کے مجروحین کو جلد از جلد شفاء کامل عطا فرما. آنے والے اس طوفان اقصی کو مسلمانوں کے حق میں فتح عطا فرما, دشمنان اسلام کو نابود فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, دعاؤں کو قبول فرما, عاقبت بخیر فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.